بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج 302 قرآن کی آیت سے شروع ہوگا۔ اس کا آغاز انشاءاللہ یہ ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، قرآن کا کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پیج 302، ویلاگ نمبر 4۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا دینے کی دلی رغبت کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھیے۔ میں کہ شاہد فرشتہ حکم لے کے آئے، ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے اب سے آپ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیجئے، اور یہ حکم کچھ آپ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام امت کے لیے یہی حکم دے دیا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہاں تک کہ خود بیت المقدس کے اندر بھی ہو، تو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ الغرض، آیت مذکورہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نے استقبال قبلہ کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس کا منشا بیت المقدس یعنی بیت اللہ یا بیت المقدس کی معظلہ پرستش نہیں، اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پاس مخصوص ہے، بلکہ اس کی ذات سارے عالم پر محیط اور ہر سمت میں اس کی توجہ یکساں ہے۔ پھر جو کسی خاص مکان یا سمت کو مخصوص کیا جاتا ہے، اس میں دوسری حکمتیں ہیں۔ آیت مذکورہ کے اس مضمون کو واضح اور دل نشین کرنے ہی کے لیے شاید حضور اکرم اور صحابہ کرام کو ہجرت کے اوائل میں 16-17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر عملی طور پر بتلا دیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے، اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص کسی سواری مثلا اونٹ، گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھتے ہوئے اشارے سے نفلی نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے قبلہ کے طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، جس طرف اس کی سواری چل رہی ہو اسی طرف رخ کر لینا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پیش کریں گے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ ناظرین، 4 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی 5ویں ویلاگ کے ساتھ۔ دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، جان راہ حق میں دے دی شعیب و قاسمی نے، ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، بنیاد خود رکھی تھی سرکار دو جہاں نے، حضرت نانوتوی کو یہ سوانح خواب آیا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے،
دیوبند کے گلشن کا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، وہ تھانوی لاہوری عبداللہ بہلوی بھی، وہ تھانوی لاہوری عبداللہ بہلوی بھی، ان اولیاء میں حضرت درخواستی بھی آیا، الیاس کی لحد پر ہے رحمتوں کی بارش، جس نے گلی گلی میں اسلام ہے پھیلایا، دیوبند کی گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، جان راہ حق میں، جان راہ حق میں دے دی شعیب قاسمی نے، جان راہ حق میں دے دی شعیب قاسمی نے، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے۔